ہاں آپ پہلے دو لفظ آپ بولیے، ضرور کہیں مبارکباد کی ہاردک شبھیچھا ہو، دعائیں ہو. قیوم شاہ صاحب. اعوذ باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج فرید شیخ صاحب ہمارے جنہوں نے اپنے رزق کو حلال کیا، ان کے اس رزق حلالی کی وجہ سے آج ان کے تمام بچے الحمدللہ بہترین رزق پا رہے ہیں. اور ایک ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کرم کے طور پر ڈاکٹر عادل کو ہمارے سامنے رکھا ہے. ہم یہ امید کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عادل کے ہاتھ میں شفا عطا کرے. ایسا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے دھندے میں برکت دے، لیکن یہ ضرور کہیں کہ اللہ ان کے ہاتھ میں شفا عطا کرے. ان کے پورے خاندان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ماں باپ کی دعاؤں کے تسفیل میں، ان کی محنت کے تسفیل میں جو کرم ان پر کیا ہے، آئندہ بھی وہ سماج کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے. ایسی امید کر کر میں اپنی بات کرتا ہوں. آج کے اس دواخانے کے افتتاحی پروگرام میں شریک تمام سامعین حضرات، مفتی امین ہارون صاحب اور دیگر مہمان، سب سے پہلے میں ڈاکٹر عادل اور ان کے تمام اہل خانہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ڈاکٹر اور ٹیچر جو ایسے لیکن جو ہے وہ یہ ایسی فیلڈ ہے، شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے کہ ٹیچر اور ڈاکٹر اپنے پیشنٹ جو ہے ڈاکٹر عادل کے ہاتھ میں ایسی شفا دیں کہ اس سے زیادہ مریضوں کو جو ہے وہ شفا ملے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، جیسا کہ قیوم سر نے کہا کہ جو اس بات کے وکیل ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں. اس کے لیے خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی بیمار پڑے تو وہ یہاں پر آ کر ڈاکٹر عادل سے جو ہے وہ اور ٹریٹمنٹ لے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا دے. انہی چند کلمات کے بعد میں اپنی دو لفظ ختم کرتا ہوں. شکریہ. ہمارے مفتی ہارون صاحب اور تمام شرکا، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں فرید بھائی کی طرف سے. جتنی بھی بیماریاں ہوتی کہا جاتا ہے کہ پیٹ سے شروع ہوتی ہیں. ہم لوگ حالت کا کھا لیتے ہیں. ہمارے تجربہ ہے خوب کھانا کھاتے ہیں، کھانے لوگ کھانے لوگ آدمی کی دعائیں کلمات میں اپنے دو کلمات ختم کرتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آج میری جو بڑی خوشی کا دن ہے کہ ایک تو دواخانے کرتے کہ ڈاکٹر کو مسیحا کہتے ہیں، ہے نا. ہم امید رکھیں گے کہ اس علاقے کے وہ اپنے آپ کو مسیحا ثابت کرنے کی انشاءاللہ اور کوشش کریں. بچہ بہت ایماندار ہے، محنتی ہے، باپ پر اور خاندان پر گیا ہے، بہت شرمیلا ہے. حالانکہ ابھی جلگاؤں میں تو بولتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا ہے، ڈاکٹر کیا ہے گارجن، ہے نا، ایسا حساب ہے. لیکن امید ہے یہ میرے اہلیہ جب بیمار تھی یہ اکثر گھر پر آ کے ان کو سلائن لگانا، یہ کرنا بہت اچھے سے ان کا یہ جو معاملہ تھا نا بہت ہی شاندار تھا. ہم بولیں گے کہ بھائی اس علاقے کے اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی آ جائے اور آپ کے گھر کا پتہ اس مریض کو معلوم ہو اور رات کو 12 بجے بھی آپ کو اٹھائے تو کوشش کیجئے کہ اس مریض کا علاج کر سکے. فرما ہمارے مہرون کے، ہمارے جلگاؤں کے اور پورے ہندوستان کے ہمارے مفتی ہارون ندوی صاحب جو پورے چمکتے ہیں پورے ہندوستان میں گزارش کروں گا مفتی ہارون ندوی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات پیش کریں. بھائی درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم.
قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو ہم رب کریم کا اس احسان پر، اس انعام پر بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری قوم کے ایک بچے کو اعلیٰ تعلیم، ایک اچھی ڈگری، ڈاکٹری کی ڈگری سے نوازا۔ یہ یقیناً اللہ کا احسان ہے، اور شفا دینا اور دینے والی ذات اور شفا کی صفت وہ رب نے اپنے آپ سے جوڑا ہے۔ ابھی جو قرآن مقدس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اکثر ڈاکٹرز کو ہم لوگ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ آیت اپنی کیبن پر ضرور لکھایا کریں، اور ہو سکے تو اس کا ترجمہ بھی نیچے لکھ دیا کریں، تاکہ جب آپ کا مریض ویٹنگ کر رہا ہو اور اس کی نظر پڑے اس آیت پر، اگر وہ پڑھ دیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ لکھائی گئی بھی ہے۔ فرید بھائی نے تقریباً 30 سال پہلے جب میرا بڑا بھائی ڈاکٹر بنا تھا تو اس نے یہ آیت لکھوایا تھا، جب یہ مجھے یاد آئی تھی۔ اور ابھی کچھ 1.5-2 سال پہلے پالوی میں ہائی وے پر ایک دواخانہ کھلا ہے، اپنے مسلم بچے ہیں، تو وہاں پر گلاب راؤ پاٹل جو منتری ہے وہ بھی تھے، اوپننگ تھا۔ تو میں نے کیبن میں لے جا کر گلاب راؤ پاٹل کو سمجھایا کہ یہ آیت ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بیمار پڑتا ہے، چاہے میں بیمار پڑتا ہوں، تو شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور ڈاکٹروں سے ہم یہ بھی نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ بی ایم ایس میں رہا ہوں، تو ہم اس زمانے میں بچوں سے کہتے تھے کہ پیارے بچوں جب لکھا کرو، دوائیں لکھا کرو، تو اتنا سا چھوٹا سا جملہ لکھ دیا کرو، هو الشافی، کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں تو صرف لکھ رہا ہوں، کچھ نسخے تجویز کر رہا ہوں، شفا تو اللہ دے گا۔ تو اس سے اپنا بھی عقیدہ صحیح۔ یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان نے اپنی چھبی ہر جگہ ایسی پیش کرنا چاہیے، جس ڈپارٹمنٹ میں جائے چلتی پھرتی وہ دعوت بری، چلتا پھرتا وہ قرآن اور اللہ کے حبیب کی زندگی کو پیش کرنے والا بنے۔ یہ دعوت ہے۔ دعوت صرف تقریر سے نہیں ہوتی، اسپیچ سے نہیں ہوتی۔ آپ کے اخلاق، آپ کا عمل، آپ کا سوبھاؤ، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کا چرتر اگر صحیح رہا تو میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں، دین اسلام واقعتاً سچا دین ہے۔ تو میں بچوں سے بھی کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بھی، ڈاکٹر عادل صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج میرا خیال ان کے بہت سینئر، 10 سال سینئر ان کے جو رہے ہوگے، وہ ڈاکٹر زبیر، ڈاکٹر مجاہد اکولا والے، بڑا کام کر رہے ہیں بچوں اکولا میں۔ تو وہ آج ان کی ٹیم آئی تھی، تو اس وقت وہ ڈاکٹری کے شعبے سے بھی جڑے ہوئے ہیں، گورنمنٹ سرونٹ بھی ہے، پرائیویٹ دواخانہ بھی چلاتے ہیں، اور ایک بہت بڑا سسٹم روٹی بینک اور کپڑا بینک چلاتے ہیں، جس میں فری آف چارج کورونا میں ان بچوں نے اتنا زبردست کام کیا تھا کہ ٹائمز آف انڈیا سے لے کر ہندوستان کے بڑے بڑے اخبارات میں ان کی تصویریں چھپی تھی۔ تو آج بھی وہ 3 بجے آئے تھے دوپہر میں، تو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے ان کو پھر وہ نصیحت دہرایا کہ بیٹا اخلاص، جتنی دولت اپنے حصے میں لکھی ہوئی ہے، جتنا مال اپنے حصے میں لکھا ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے، اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دانہ بھی اگر میرے نصیب کا باقی ہے، اس وقت تک کہ ملک الموت کی مجالنی کی عروقی سے ایک دانہ بھی اگر میرے نصیب کا باقی ہے، تو جتنا میرے نصیب کا لکھا ہوا ہے اتنا مجھے مل کر رہے گا۔ تو پھر خاندیشی بھی میرا اسٹائل، پھر باولے چالے کرنا کی پھر بھی کرتا نا والا نہیں۔ صرف نیت درست رکھو۔ میں بچوں کو سمجھاتا تھا کہ بیٹا انجیکشن، مریض آیا آپ انجیکشن دے رہے ہو، قیم صاحب مریض آیا آپ انجیکشن دے رہے ہو، صرف آپ کی نیت یہ کر لو کہ میرے مولا یہ تیرا بندہ بڑا پریشان حال اور بڑا دکھی آیا ہے، بڑا بخار میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، اللہ میں اس کو انجیکشن دے رہا ہوں، تو اس کو شفا دے دے، تو انشاءاللہ اللہ اس کو شفا بھی دے گا اور وہ پیسے لے کے بھی جائیں گا۔
لیکن کورونا کے زمانے میں اور وہ بیچ میں کیا آیا تھا سر, وہ چکن گنیا آیا تھا. ارے باپ رے, ڈاکٹروں نے جو کارنامے انجام دیے, بس اللہ ہی حفاظت کرے, اللہ ہی حفاظت کرے. بھی رفیق سر نے کہا نا, اور سر نے بتایا کہ ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا ہے, تو ہمیں یقیناً مسیحا بن کر رہنا ہے, ہمیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے. اور آخری جملہ سنیں, میں ڈاکٹر عادل صاحب سے اور جو بھی لوگ ہیں, میں ان سے صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے ہاسپٹل میں اللہ کے بندوں کی خدمت کی نیت سے بیٹھتے ہیں, تو جیسے آپ کو رات میں نفل اور تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, میں یقیناً مفتی ہارون ندوی یہ فتوے کے ساتھ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس نیت سے بیٹھتے ہیں, نبی کا فرمان ہے کہ نیتوں پر دار و مدار ہے, آپ اس نیت سے بیٹھتے ہیں, اللہ آپ کو عبادت کا ثواب دے. تو خیر بڑی اچھی بات ہے. ڈاکٹر عادل صاحب, فرید بھائی, ان دونوں کو اور ان کے پورے پریوار کو مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں. میں خود آپ کو بتا دوں کہ میرے خاندان میں اب 11 ڈاکٹر ہو, چاروں بھائی کے 4 لڑکے ہیں ڈاکٹر, 3 بیٹے ہیں ڈاکٹر, 3 بھائی وہ بھی ڈاکٹر, 2 فرید بھائی میرے پاس میں گھر پر آئے. پہلی بات تو ان سے چلا نہیں جاتا, لیکن وہ تیسرے تال پر چڑھ کر آئے, تو میں نے بچوں سے کہا یار تم نے مجھے نیچے بلا لینا تھا, لیکن خوشی, میں نے کہا کہ بالکل میں ہوں اور میں آؤں گا. خوشی ہوتی ہے اگر ہماری قوم کے بچے اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں, اعلیٰ ڈگری حاصل کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, تو اچھا لگتا ہے. میں فرید بھائی کو, ان کے پورے پریوار کو, ڈاکٹر عادل کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ان کے ہاتھ میں, آپ نے زور سے آمین کہنا, میں آمین اس لیے کہلواتا ہوں کہ نہیں معلوم اللہ کس کے آمین کو قبول کر لے. میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ڈاکٹر عادل کے ہاتھوں میں شفا نصیب فرما. جو تیرا بندہ یہاں پر درد, دکھ, تکلیف اور مرض لے کر آئے, وہ یہاں سے شفا لے کر جائے. میرے مولا تو ایسی کامیابی نصیب فرما. اور میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں, آپ تمام کی طرف سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ درود شریف پڑھ لیں, پھر ہم دعا کر لیں گے اور بعد میں ربن کاٹنے کی یا کاٹا کوٹی کی فارمیلٹی بعد میں ادا کر لیں گے. درود شریف. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو, تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں, محض اپنے فضل سے, اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت, تیرا پیار, تیرا عشق, تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. رب دو جہاں تیرے نبی کا سچا عشق, تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. مولا آج جس مقصد سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں, اس مقصد میں 100% کامیابی نصیب فرما. میرے مولا اس مقصد میں 100% کامیابی نصیب فرما. خدا بندہ جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر, ایمان پر زندہ رکھ. موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی, کلمے والی موت نصیب فرما. رب دو جہاں, ہر قسم کی دو جہاں, تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے. مولا تجھے سنانے کی, بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. غیب سے میرے مولا ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما. جو یاد آ گیا مولا مانگ لیا, جو مانگ لیا وہ بھی نصیب فرما. جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لیکن نکل گئے.
वहाँ पे आओ। राजा इधर सामान आइए आइए। ठीक है ठीक है। सर मुबारकबाद देते जाओ। हाँ हाँ जी चलो भैया चलो। चलो एक एक ले लो जल्दी से। चलो आइए। चलो एक एक हाथ से सर की नमाज पढ़ के चल गया जब तक की बात से थोड़ा पीछे से निकाल। अभी असर में फरीद भाई आओ अंदर। हाँ फरीद भाई फरीद भाई ये ऐसा यहाँ आगे खड़े उनके पास में खड़े उधर से आओ फरीद। थोड़ा सा साइड से खड़े थोड़ा सा आगे सामने हाँ ऐसा चलो फरीद साहब। ऐसा जगह छोड़िए। ऐसा पूरा नहीं उड़ा। अजय सब आ जा रहे परिसर आ रही है। परिसर हम ये थोड़ा नहीं वो अच्छा है। वो अच्छा है। दोनों ले लो। ये भी हमारा तीनों को साथ में नहीं फरीद का हमारा सर आ गया नहीं आपका जी आइए आज आ जाओ ना आ जाओ देखिए नहीं क्या ओके लाना था ना रिकॉर्डिंग करो हाँ वीडियो फोटो भी जाते देख रहे लेबू उसका बोलो
कोई सवाल बाबू